بھیڑیا اور سارس۔ پیارے بچوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی گاؤں کے قریب ایک گھنا جنگل واقع تھا۔ اس جنگل میں ایک بھیڑیا رہتا تھا اور بھیڑیا جانوروں کو بہت تنگ کرتا تھا، لیکن سارس کے ساتھ اس کی اچھی دوستی تھی۔ سارس کے علاوہ تمام جانور بھیڑیے سے ناخوش رہتے تھے۔ ایک دن بھیڑیا گاؤں کی طرف آ نکلا، وہاں سے اس نے ایک بکری کے بچے کا شکار کیا۔ وہ بکری کے بچے کو لے کر جنگل میں آ گیا اور اپنے نوکیلے پنجوں اور دانتوں کی مدد سے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگا۔ گوشت کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہڈی بھی اس کے منہ میں چلی گئی اور پھر جیسے ہی بھیڑیے نے گوشت نگلنا چاہا، ہڈی اس کے حلق میں پھنس گئی۔ بھیڑیے نے ہڈی کو حلق سے نکالنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اب اس کو گلے میں شدید تکلیف محسوس ہونے لگی تھی۔ بھیڑیا پریشان کھڑا اس مصیبت سے جان چھڑانے کا حل سوچ رہا تھا کہ اتنی دیر میں وہاں سے ایک خرگوش کا گزر ہوا۔ بھیڑیے نے خرگوش کو مدد کے لیے بلانا چاہا۔ خرگوش سمجھا کہ بھیڑیا اس کے ساتھ پھر کوئی نئی شرارت کرے گا۔ یہ سوچ کر خرگوش بھیڑیے کی بات سنے بغیر ہی آگے بڑھ گیا۔ بھیڑیے کو خرگوش کی اس حرکت پر غصہ تو آیا، لیکن وہ خرگوش کو کچھ نہ کہہ سکا۔ پھر بھیڑیے کی نظر بلی پر پڑی۔ اب اس نے بلی کو مدد کے لیے بلانا چاہا۔ اس سے پہلے کہ وہ بلی کو مدد کے لیے بلاتا، اس نے بھیڑیے کو دیکھ کر اپنا راستہ ہی بدل لیا۔ بھیڑیے کو اچانک اپنے دوست سارس کا خیال آیا تو وہ جنگل میں ایک طرف کو چل پڑا۔ بھیڑیے نے سارس کے قریب پہنچ کر بہت مشکل سے اسے اپنے گلے میں پھنسی ہوئی ہڈی کے بارے میں بتایا۔ سارس نے اپنے دوست کو تکلیف میں دیکھا تو کہا، تم اپنا منہ کھولو، میں ابھی ہڈی باہر نکالتا ہوں۔ بھیڑیے نے منہ کھولا تو سارس نے اپنی لمبی چونچ اس کے حلق میں ڈال کر ہڈی کو باہر کھینچ لیا۔ حلق سے ہڈی نکلتے ہی بھیڑیے نے سکون کا سانس لیا۔ اب اس نے اپنے دوست سارس کو خرگوش اور بلی کے بارے میں بتایا اور کہنے لگا، میں ان سے اس بات کا بدلہ لے کر ہی رہوں گا۔ سارس نے بھیڑیے کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو دوست، اس میں ان دونوں کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ بھیڑیے نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو سارس نے جواب دیا، اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہتے اور ان کو بلا وجہ تنگ نہ کرتے تو آج وہ ضرور تمہاری مدد کرتے۔ یہ سب سن کر بھیڑیا اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور اس نے آئندہ کسی کو بھی تنگ نہ کرنے کا عہد کر لیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیشہ مل جل کر رہنا چاہیے اور بلا وجہ کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ذہین چڑیا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ گندم کے کھیت میں رہا کرتی تھی۔ اس نے کھیت میں اپنے لیے ایک خوبصورت گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ چڑیا کے بچے سارا دن گھونسلے میں کھیلتے رہتے تھے۔ یہ گھونسلہ چڑیا نے کچھ اس طرح بنایا ہوا تھا کہ کسی شکاری کی نظر اس پر نہیں پڑتی تھی۔ یوں چڑیا دن بھر بے فکری سے خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی۔ ایک دن آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے کہ کھیت کا مالک فصل دیکھنے کے لیے اس طرف آ نکلا اور بلند آواز میں بولا، گندم تو بالکل پک چکی ہے، اب اسے کٹوا لینا ہی چاہیے۔ میں آج ہی اپنے دوستوں سے اس سلسلے میں رابطہ کرتا ہوں، کیونکہ موسم بھی خراب ہو رہا ہے، اگر بارش ہو گئی تو بہت ہی نقصان ہوگا۔ چڑیا کے بچے کسان کی بات سن کر بہت پریشان ہوئے۔ جب چڑیا واپس گھونسلے میں پہنچی تو انہوں نے اپنی ماں کو کسان کی بات بتائی اور کہا کہ اب ہمیں فوراً یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ چڑیا نے مسکرا کر اپنے بچوں کو تسلی دی اور کہا، پیارے بچوں، فکر نہ کرو، ہم ابھی یہیں رہیں گے۔ بچے چڑیا کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ اگلے دن کسان دوبارہ کھیت میں آیا اور بولا کہ مجھے جلد از جلد اپنے دوستوں اور مزدوروں کو بلا کر ساری فصل کٹوا لینی چاہیے۔ چڑیا کے بچوں نے ایک بار پھر اپنی ماں کو ساری بات بتائی اور وہاں سے جانے کے لیے کہا، مگر چڑیا نے انہیں پھر تسلی دیتے ہوئے کہا، بچوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، مجھے یقین ہے کہ یہ فصل ابھی نہیں کٹے گی۔ 2 دن بعد کھیت کا مالک پھر ادھر آ نکلا اور کہنے لگا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، مجھے اب زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ گزشتہ کئی دنوں سے موسم خراب ہونے کے باوجود قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے۔ میرے تمام دوست اپنے اپنے کھیت میں گندم کی کٹائی کر رہے ہیں، جبکہ مزدور بہت زیادہ معاوضہ مانگ رہے ہیں۔
اس لیے اب مجھے کسی کی مدد کے بغیر ہی خود فصل کاٹ لینی چاہیے۔ شام کو چڑیا کے بچوں نے اپنی ماں کو کسان کے فیصلے سے آگاہ کیا تو اس نے جواب دیا، بچوں اب ہمیں فوراً یہ کھیت چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ کل یہ فصل ضرور کٹ جائے گی۔ بچے اپنی ماں کی بات سن کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے چڑیا سے پوچھا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ کل فصل ضرور کٹ جائے گی؟ چڑیا نے انہیں پیار کرتے ہوئے کہا، میرے بچوں، جب تک یہ کسان اپنے دوستوں اور مزدوروں پر بھروسہ کرتا رہا میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنے ارادے میں ناکام رہے گا، مگر آج جب اس نے خود فصل کاٹنے کا فیصلہ کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ ضرور اپنا کام شروع کر دے گا، کیونکہ جب کوئی شخص خود ہاتھ پاؤں ہلانے کی بجائے دوسروں پر انحصار کرتا ہے تو وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتا، لیکن جو انسان خود پر اعتماد کر کے کام شروع کر دیتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے اب یہ جگہ ہمارے لیے محفوظ نہیں رہی، اب ہمیں کسی دوسری جگہ گھونسلہ بنا کر رہنا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دوسروں کی بجائے خود پر بھروسہ کرنا سیکھنا چاہیے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔